اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر إِنَّ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امارتین لن تضلوا ان امسکتم بها کتاب اللہ و سنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اس وقت ہم درس قرآن کے اندر سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے تقریباً پہلے جو 13-14 رکوع ہیں، تقریباً پہلا پارہ پورا کا پورا، اس کے اندر زیادہ تر ایڈریس اور خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک، اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی کہ بنی اسرائیل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں اپنی فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی قوم ان کو رکھا کہ دنیا کی تمام قوموں سے وہ افضل ترین تھے. ٹھیک، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظاہر ہے کوئی افضل ترین قوم کیسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا خلافت کا کام ہے، ہم زمین کے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمام انسان زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے. اور جو قوم باقی دنیا کی طرف مبعوث ہوتی ہے کہ یہ اس قوم کے ذمہ یہ کام ہے، وہ خاص طور پہ وہ قوم فضیلت والی قوم ہوتی ہے. جس طرح اب قیامت تک کے لیے امت محمدیہ ہے، تو پہلے یہ کس کے پاس تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس. اور آپ یہ سارے جانتے ہیں بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے. اسرائیل کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور، اس دور کے اور موجودہ دور کے یہودی جیوز. ٹھیک، اس کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب اور جو ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی تھی، انہوں نے اس میں کیا کیا، اس کے اندر نافرمانیاں کی اور انہوں نے کس طرح اس کو نیگلیکٹ کیا اپنی ذمہ داریوں کو. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ قرآن نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا وہ جو بنی اسرائیل کا وہ جو مقام تھا کہ سب سے افضل قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ منصب ان سے واپس لے لیا. اور پھر قیامت تک کے لیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب یہ کام دے دیا گیا کہ اب تمام انسان تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں ہی اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر، لیکن امت محمدیہ وہ امت ہے جسے باقاعدہ ایک امت کے طور پہ، ایک جماعت کے طور پہ یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب غور کیجئے، آپ نے قوموں کی ہسٹریز پڑھی ہوں گی. جب بھی ایک قوم یا ایک فرد یا ایک قبیلہ معزول ہوتا ہے کسی وجہ سے، اس کے سب مقام لے کے کسی اور کو دیا جاتا ہے، تو ایک قدرتی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک حسد اور رقابت تو پیدا ہوتی ہے نا. اور آپ نے کسی حد تک اس کو دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لائے تو کیا صورتحال تھی مدینے کی. اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے تھوڑا بہت یہ پڑھا ہے، اس کی تفصیلات میں آیا ہے جو ہم نے رکوعات پڑھے ہیں پہلے، کہ کس طرح بنی اسرائیل جو تھے یا یہودی تھے، انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کس طرح روڑے اٹکائے، کس طرح ان کے لیے مشکلات پیدا کی. یہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا. اس لیے یہ درس قرآن ہے، اس کا خاص موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جیوز کا رول یا بنی اسرائیل کا رول یا یہودیوں کا رول، یعنی یہودیوں کا کردار امت مسلمہ کی ہسٹری میں، یا امت مسلمہ کا جو موجودہ ڈائسپورا ہے، ڈائسپورا آپ جانتے ہیں نا، وہ جس کے اندر کوئی قوم بکھر جاتی ہے،
تو امت مسلمہ کی ہسٹری اور تاریخ کے اندر یا اس کے ڈائسپورا کے اندر یہ یہود کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ ہے اس کے اندر کیا واقعات ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد کیا ہوا، آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی، یہ رسول اللہ کے اس کے بعد آج تک کیا ہو رہا ہے یہ سارے آپ جانتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یعنی پچھلے 10-15 سال کے اندر بہت ساری غلط فہمی ایسی تھی جو کہ اکثر پڑھے لکھے لوگوں کی دور ہو گئی کہ آپ کا پوری دنیا کے اندر آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اچھی طرح پڑھے لکھے لوگوں کا کوئی غلط فہمی نہیں رہی، چاہے وہ دنیا کسی بھی حصے میں ہو۔ تو اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے اوپر اس کے اندر جیوز کا کردار کیا رہا ہے، یہ خاص اس کا موضوع ہے بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے، کہ رول آف جیوز ان ہسٹری آف مسلم امہ اینڈ مسلم امہ اینڈ ڈائسپورا مسلم امہ، یہ موضوع ہے خاص طور پہ اس چیز کا۔ اب اس کے اندر جو پہلی آیت پڑھی تھی کہ یا بنی اسرائیل، کہ اے یہود، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہیں دی تھی، یعنی فضیلت، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، میرا وعدہ، مجھ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ پورا کرو، أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، میں تم سے جو عہد کیا وہ پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا عہد یہ تھا ان سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم تمہارا پیغام آگے پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد یہ تھا کہ جب تک میرا پیغام پہنچاتے رہو گے یہ فضیلت تمہاری پاس رہے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اس معاملے میں ڈرو صرف مجھ سے، یہ نہیں اس معاملے میں اپنے کہ ہمارا رزق کہیں بند تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ہمارے اوپر غالب تو نہیں آ جائے گا، اللہ کا مانیں گے تو ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا کسی معاملے میں، ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، اس سے مت ڈرو۔ اور آگے اگلی آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے جو کہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی، جو کہ تم یہودیوں کے پاس پہلے سے ہے، تو چونکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ سچا ہے اس لیے اس پیغام پہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ انہیں بہت بڑی ہدایت شروع میں یہ اسی رکوع سے، چوتھے رکوع سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی جو بھی کوئی امت گزری ہے اس کے اوپر یہ ایک رول بیان کر دیا گیا کہ دیکھیں جو حق ہے، سچی بات ہے، اس کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، جھوٹی بات کے ساتھ نہیں ملانا، حق ہے، باطل ہے۔ جب آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے، اس کے اندر آپ کوئی پولیٹیکل ریزن، کوئی مذہبی ریزن، کوئی خاندانی ریزن، کوئی بھی ریزن، یہود کو یہ کہا گیا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان رکوعات کے اندر خطاب تو یہود کو کیا گیا ہے، لیکن اصل میں قرآن ہے کس کے لیے؟ قیامت تک ہمارے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ قیامت تک کے لیے، بنیادی طور پہ ہمارے لیے، اور ہم نے یہ ہدایت اب آگے پہنچانی ہے جہاں تک پہنچا سکے۔ تو اس کے اندر یہ خاص طور پہ بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ واقعات بیان کرتے ہیں نا، چاہے وہ قرآن مجید سے متعلق ہوں، چاہے وہ احادیث کے اندر آئے ہوں، اور چاہے وہ واقعات ہسٹری کا حصہ ہوں، اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ حق اور باطل کو پرکھا جائے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے اور اس کے اندر صحیح کیا ہے، اس کے اندر جھوٹی بات کون سی ہے، اس کے اندر سچی بات کون سی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تاریخ میں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعات میں واقعات ہیں، جو مرضی لے لو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بلکہ فقہائے امت نے کہا ہے کہ، اور جس طرح قرآن مجید کے اندر سورۃ یوسف کی آیت پڑھی تھی، سورۃ یوسف کا قرآن مجید کے اندر ایک ہی قصہ ایسا ہے جو کہ پورے کا پورا قصہ آیا قرآن مجید کے اندر اور ترتیب سے آیا۔ وہ کون سا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں کیا کہا ہے؟ ان فی قصصہم لعبرۃ لاولی الالباب، کہ اس قصے کے اندر، اس سٹوری کے اندر، اس واقعے کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی نے گھڑ لی ہے اپنی طرف سے۔
ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ ایک سچی کتاب ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے جو بنی اسرائیل کے پاس یا مشرکین مکہ یا وغیرہ کے پاس جو پہلی ہے نا اس کے اندر، ان چیزوں کے اندر بھی اس کا بیان کسی حد تک موجود ہے۔ تو یہاں سے قرآن مجید نے ایک یہ چیز بیان کی ہے کہ اگر آپ تاریخی واقعات بھی بیان کریں گے، آپ اس کے اندر اس چیز کا ضرور دیکھیں گے کہ ایک اس کے اندر وہی چیز لی جائے جو کہ روایت سے صحیح ثابت ہو، اس کے اندر غلط یہ نہ کہا جائے کہ تاریخی واقعات جس پہ مرضی ہے یقین، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ مسلم امہ کے فرد ہیں، اگر ہم نے جھوٹ کو لے کے آگے چلنا ہے تو دنیا کو ہم نے دنیا کو کیا ہم نے جھوٹ بتانا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تاریخ میں سے بھی وہ واقعات لیے جائیں ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، کہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو پہلی چیز موجود ہے نا وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی تاریخ کے اندر وہ چیزیں لی جائیں جو کہ قرآن مجید یا اس کے اندر یا حدیث کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو کہ بنیادی اصول موجود ہے۔ کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے کہ قصے بیان کر دیے جاتے، یہ تو ہدی للمتقین ہدایت کی کتاب ہے۔ حدیث کے اندر قصے کہانیاں تو نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایسے کیوں بیان فرمائی کہ امت اللہ کے راستے پہ صحیح طرح چل سکے، لیکن اس کے اندر ضمنی طور پہ واقعات تو آ گئے، اصول تو آ گئے، اس لیے یہ بیان کر دیا گیا کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں اس کے اندر یاد رکھیے تاریخ کے اندر بھی وہ واقعات جو کہ قرآن کے میسج کے خلاف ہو، ٹھیک، یا جو حدیث کے میسج کے خلاف ہو، صحیح حدیث کے میسج کے خلاف، ان واقعات کے مقابلے میں تاریخ کی ویسے اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قومیں تاریخ سے ہی سیکھتی ہیں، جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی نا وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قومیں ہمیشہ اپنی تاریخ، اس لیے مانا جائے گا تاریخ کو، لیکن جہاں کنفلکٹ آ جائے گا قرآن و حدیث کا، قرآن تو سب کے سامنے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، آپ پڑھ بھی رہے، تو جہاں قرآن و حدیث اور تاریخ میں کنفلکٹ آ جائے گا وہاں آپ پریفرنس کس کو دیں گے؟ ترجیح آپ دیں گے قرآن و حدیث کو، اور تاریخ کے ان واقعات کو آپ اس لیے نیگلیکٹ کریں گے کہ وہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے یہ جو اس مثال سے پہلے چیز بیان کر دی، رسول کی میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی ایک خطبے کے اندر، کہ رسول نے فرمایا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر رسول نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امارتین، صحابہ کرام کا 1.5 لاکھ مجمع موجود تھا، حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، اور یہ سن 10 ہجری بنتا ہے، سن نبوت 23 بنتا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امارتین، میں تم لوگوں کے درمیان 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا تھا کہ لن تدلوا ما تمسکتم بہا، جب تک تم ان 2 چیزوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو گے، لن تدلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا فرمایا تھا؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ اس میں سے ایک چیز میری کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت یعنی حدیث ہے۔ اب یہ خطبہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ ہسٹری کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر بھی موجود ہے، اور تو اور جو کہ اسلامک انسائکلوپیڈیا وغیرہ جو برٹش یا اس طرح کے لوگوں نے، اس کے اندر بھی یہ خطبہ جوں کا توں موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے انگریز مورخین نے کہ اگر آپ ہیومینٹی کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا اگر آپ کوئی رہنما اصول دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ یہ اس کے بارے میں تبصرہ ہے ان لوگوں کا جو کہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کوئی واقعہ پڑھنے لگتا ہے یا کسی واقعے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں سے بھی پڑھے، لیکن ترجیح اگر کہیں بھی کنفلکٹ ہو 2 واقعات کا تو مسلمان ہمیشہ ترجیح دے گا قرآن کو اور حدیث کو، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دینے لگا تھا۔ مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مثلاً ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک۔ یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے اور کافی لمبی آیت ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر تو اشداء ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر ان کے جذبات جو ہیں وہ رحم دلی کے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی اور رحمت اور نرمی کے اوپر جذبات ہیں ان کے۔
تراہم رکعن سجدا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ رکوع اور سجدے کے اندر دیکھتے ہیں. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ذالک مثلہم فی، اسی آیت کے اندر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان لوگوں کی مثالیں صرف یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہیں، ان لوگوں کے واقعات اور جو مثالیں ہیں وہ تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، صرف قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہیں. اور آپ نے وہ جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، جب اہل شام نے کہا تھا، کافی دن کا معاشرہ ہو گیا، خالد بن ولید بھی تھے، عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ، وہ سارے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، معاشرہ بڑا لمبا ہو گیا، شامی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے. آخر میں جب معاشرہ لمبا ہو گیا تو شامیوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ آپ کو ہتھیار ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ خود آئے چل کے اور ہم سے یہ کہے اور ہم آپ کو قلعے کی چابی دے دیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ان کو لکھا گیا تو انہوں نے پھر سفر کیا. اب یہ میرے خیال میں باتیں سب نے سنی ہیں کہ حضرت عمر جب روانہ ہوئے تو ایک غلام ساتھ تھا اور ایک خود تھے، اور کوئی قافلہ لے کے نہیں چلے کہ 4 بندے آگے گاڑیوں والے 4 پیچھے، ٹھیک ہے، نوکر چاکر اور ساری چیزیں. ایک غلام ہے خود اور ایک ہی اونٹ، اور سارا اونٹ کے اوپر کتنی جگہ ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور مہینوں کا سفر ہو تو کتنا رکھنا پڑے گا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اگر بندے نے ایک روٹی بھی اگر 2 بندوں نے کھانی ہے ایک دن میں تو مہینہ ہے تو 25-30 روٹیاں کچھ تو ہوگا نا، اور پانی وغیرہ صحرا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے تھے، کبھی غلام کی باری اور کبھی خلیفہ کی باری، اور جب شام کے قریب پہنچے تو آخری باری جو شام کے قریب سواری کی تھی وہ کس کی تھی؟ نوکر کی. اور حضرت عمر آگے چل رہے تھے. اب یہ سارے باہر، سارے حضرت صحابہ کرام بھی اور شامیوں کے بڑے بڑے رشتہ دار بھی باہر آئے تھے استقبال کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ 2 بندے آ رہے ہیں اونٹ پہ، ایک بندہ آگے چل رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہے، تو رومیوں نے پوچھا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ کے خلیفہ وہ ہیں نا جو اونٹ پہ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خلیفہ وہ ہیں جو آگے چل رہے ہیں. تو رومیوں کا جواب بھی تاریخ کے اندر لکھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا جب وہ آئے گا، جب یہ فتح ہوگا یہ شام وغیرہ عیسائیوں سے، تو جو خلیفہ ہے وہ پیدل چل رہا ہوگا اور جو غلام ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا. یہ نہیں، میں نے اس لیے بتایا کہ قرآن نے جو ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت یافتہ جماعت ہے جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ذکر صرف قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر جو ہے تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے. اب اگر کوئی مورخ یہ کہے، فرض کر لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام نے بیت المال کے اندر خیانت شروع کر دی تھی، خلافت پہ بیٹھنے کے لیے رشوتیں دی جانے لگی تھی، ٹھیک، اور وہ نسلی عصبیت جاگ اٹھی تھی، رسول اللہ کے وفات کے 25-30 سال بھی نہیں گزرے، تو معاف کیجئے گا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے اور بہت سے آیات کے بصری خلاف ہے. کیوں کہ انہی واقعات کے بارے میں 2 طرح کی روایات موجود ہیں جو کہ ان ساری تاریخی چیزوں کی تکذیب کرتی ہیں. وہ بھی انہی مورخین نے لکھی ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، اور یہ بھی انہی مورخین نے لکھا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے والا کوئی اور مورخ ہے اور اس واقعہ کو بیان کرنے والا کوئی، مطلب ہے اس کا راوی کوئی اور ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں اس کی ایک چھوٹی سی، کہ ابن اسحاق بڑا مشہور سیرت نگار گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، سیرت ابن اسحاق لکھی ہوئی گئی ہے. لیکن اگر آپ اسماء الرجال کی کتابیں اور راویان کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا واقعات، تو اس کو کذاب لکھا گیا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، روایتیں گھڑتا بھی تھا. کس طرح؟ اب وہ جو کسی نعوذ باللہ کسی انگریز نے ایک معراج کے واقعے کے اوپر آپ کو پتہ ہے جس طرح ان کی تحقیق کا مقصد کیا ہوتا ہے اسلام کو بدنام، اس نے جب اسلام کے واقعہ معراج کی اس انگریز نے تاریخ لکھی، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا معراج کہاں سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تھے. یعنی مسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے. آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جگہ بھی موجود ہے، نشان مسلم کی یہاں سے اٹھ کے گئے تھے معراج کے لیے، وہ جگہ بھی موجود ہے ابھی مسجد حرام کے اندر. تو جو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، حدیث کے اندر یہ ہے، لیکن کچھ راویان نے یہ بھی بیان کیا ہے نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا جب معراج ہوا تھا رسول اللہ حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر تشریف رکھتے تھے. اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس انگریز مصرف نے یہ لکھا
ٹھیک ہے، میں اس کو بہت احتیاط سے بیان کروں گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر کے اندر موجود تھے، ان کی کزن تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مورخین خود کیا لکھتے ہیں اور وہیں سے لے کے پھر انگریز کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن اسحاق کی روایت اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رسول حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر موجود تھے، وہاں سے معراج ہوا. تو انگریز مورخ نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رات کے آدھی رات کو، میں اشارتاً کہوں گا یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، کیا کر رہے تھے. یہ نہیں، یہ ہمارا گھر جلانے کے لیے یہ جو رشدی وغیرہ نے کتابیں لکھی تھی نا، اس کی سیاہی جو ہے نا وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، صرف اس کی سیاہی کہیں اور سے نہیں آئی، اور وہ سیاہ کارنامے ہمارے ہی مورخین کے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مورخین کے اندر ایسے مورخین گزرے ہیں، مثلا ابن اسحاق واضح لکھا ہے کذاب ہے. آپ جتنی مرضی اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ابن اسحاق کو کذاب لکھا گیا ہے کہ جھوٹ وضع کرتا تھا، جھوٹی روایت. اس کے علاوہ دوسرا ابو مخنف، اس کے اگر آپ تاریخ کی کتاب میں دیکھیں نا اٹھا کے، تو ابو مخنف کا نام عام طور پہ ملتا ہے. علامہ طبری لکھتے ہیں، میں نے یہ واقعہ ابو مخنف سے لیا، لوط بن یحییٰ سے لیا. اس کے بارے میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کذاب ہے. تو ابو مخنف، اسحاق اور اس طرح کے کئی، اس طرح یہ جو آپ کے مسعودی یا کلبی یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا ذکر جگہ جگہ تاریخ کے اندر موجود ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ساری تاریخ انہوں نے لکھی ہے، لیکن ان سے لکھی ہوئی روایتیں موجود ہیں. اور وہ تمام روایتیں جو ہیں وہ چیزوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول وسلم کی عہد کے بعد صحابہ کرام تو خلافت کے لیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے تھے، رشتے بھی دینے لگے تھے اور سب کچھ ہونے لگا تھا، اور بیت المال جو ہے وہ گھر کے لیے استعمال ہونے لگا تھا. لیکن دوسری طرف وہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ سارے واقعات غلط ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر مسلمان کے سامنے قرآن و حدیث موجود ہو اور یہ روایت بھی موجود ہو، تو جو قرآن کا ایک طریقہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہ ما کان حدیثا یفترا، اس میں سے پریفرنس کس کو دی جائے گی؟ اس روایت کو پریفرنس دی جائے گی جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا اس کو پریفرنس نہیں دی جائے گی. یاد رکھیے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں. ایک میں نے اب چند اصول بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ایک پڑھے لکھے بندے نے قرآن تاریخ پڑھنی ہو، تاریخ تو آپ پڑھیں گے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ نہیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں چائنا میں کوئی اسلام پڑھنے نہیں گیا تھا، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے، اب ٹریننگ کے لیے گیا تھا. سعودی عرب کی جاب چھوڑ کے وہاں گیا تھا ٹریننگ کے لیے. وہاں میں مسلم کیفیٹیریا کے اندر بیٹھا تھا، تو میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے سامنے چائنی بیٹھ گیا، اور مجھ سے میں نے اس سے کوئی ڈسکشن بھی میں نے اس کے بارے میں نہیں کی. اور میرا اپنا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس ریسرچ کر رہا تھا میری لیب کے اندر میرے پاس. تو کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے جو اصول ہیں وہ تو ظالمانہ ہیں، سزائیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں، آپ کا اصول یہ ہے کہ زانی جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے، ہے نا، شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے. مسلم نے خود کروایا اور بعد کے اندر امت یہاں بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ مان لیا گناہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں قید کر دیں، درے لگا لیں، سزا دیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی کو قتل کر دیا جائے، کسی بندے کی جان لینا اتنے سے واقع پہ؟ آپ کے پاس اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ نہ تو میرا اس سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ لیب کے اندر ڈال کے نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے. تو میں سے بات، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو اسلام کے اوپر اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے بھی یہاں نہیں پیش آئیں تو کہیں اور پیش آ سکتی ہیں. یہاں میں کنگ فیصل کے 2006 کے اندر ایک لوکم پہ آیا، تو ایک آسٹریلین عیسائی میرا واقف بن گیا، روزانہ میرے پاس بیٹھتا تھا تو ناشتے کے وقت. تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ دس از اے اسٹرینج کنٹری، بڑا عجیب ملک ہے، یو کین ناٹ گیٹ ایون اینی تھنگ ٹو ڈرنک، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو میں نے سر اسے صرف ایک بات کہی کہ اس وقت میری داڑھی چائنا میں تو اتنی تھی، اس وقت اتنی بھی نہیں تھی، یقین کریں. تو اس نے پھر کہا ہوگا کہ یہ بھی میری طرح کا معذرت کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی داڑھی نہیں ہے کہ وہ اس کے، لیکن اس نے کہا کہ یہ بندہ روزانہ میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے اپنے دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کے، کوئی اس کے خیالات مجھ سے ملتے ہوں گے. تو میں نے کہا بھائی بات سنیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو شراب نہیں ملتی اور یہاں یہ ظلم ہے شراب نہ ملنا، تو آپ جا کے، میں نے کہا تورات و انجیل اٹھا کے دیکھ لیں جا کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ شراب منع ہے. یہ صرف یہ تو نہیں کہ انہوں نے پابندی لکھا، کہتا ہے نہیں لکھا. میں نے کہا میں آپ کو خود اپنی کتاب سے نکال کے دکھا دوں، تو چپ ہو گیا. خیر وہ
پڑھا لکھا بندہ، اس نے دوبارہ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے پاکستان کے اندر وہ بندہ جو ایک گاؤں یا کہیں بیٹھا ہے اور وہاں لوگ جو ہیں اس طرح ہے، تو وہاں تو ان کو تو شاید ان چیزوں کا ان کو کبھی ان کے سامنے نہ آئے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا سوال آ جائے، اس کا جواب آپ کیا دیں گے اسلام کے بارے میں. تو ہماری یہ جو ہے نا، اس کا خاص طور پہ یہی مقصد ہے کہ اسلام کا جو ڈائسپورا ہے، اسلام کی جو ہسٹری ہے، اس کے اندر یوئزم کا کیا کردار رہا ہے. اور اب اس کو میں ذرا اس کو یہ بنیادی اصولوں کے بعد یہ وضاحت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 13 ہجری کے اندر ہجرت فرما کے مکے سے مدینے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مدینے کے اندر ایک تو اہل مدینہ تھے جن کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی تھا، مشہور منافق. اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے تو مدینے کے سرداری کے لیے صرف اس کا نام نہیں چنا گیا تھا، اس کے لیے تاج بھی بن چکا تھا جو اس کے سر پہ رکھا جانا تھا چند دن بعد. اور جب دو جہانوں کے شہنشاہ جب وہاں آئے تو پھر اس کا وہ سارا خواب جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا. بعد کے واقعات آپ کو اندازہ ہوگا پھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک چیز یہ ہوگی، اسلام کا سب سے بڑا ایک مخالف تو یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سے کہتے، ایک تو یہ تھا. دوسرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں مدینے کے ارد گرد، مدینے کے قرب و جوار کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر تقریباً 3 بڑے قبیلے تھے یہود کے اندر، بنو قریظہ، بنو نذیر غاد سے، اور بنو قینقاع. یہ 3 بڑے قبیلے آباد تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ پتہ تھا کہ پچھلے تقریباً ہزاروں سالوں سے جتنی نبوت ہے بنی اسرائیل کے اوپر آ رہی ہے، آپ نے یہ پڑھا ہوگا تفصیل کے اندر جو اس طرح پہلے ہم ڈسکس کیا ہے، تو لوگ اپنے دینی مسائل وغیرہ کے لیے لوگ ان کو کنسلٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ہمارے اگر درمیان اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو عالم ہو باقاعدہ، تو ہمارا اس سے کچھ بھی ہو، ہم اگر کہ یار یہ وضو کرتے ہوئے میری یہاں سے ایک بال یہ رہ گیا تو جناب میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں عام طور پہ اگر ہم اس کو ناپسند بھی کریں تو اتنی بات ہم سے اسے پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ لوگ ان کو کنسلٹ کرتے تھے اپنے مسائل کے لیے. کیوں؟ کیونکہ علم سارا ان کے پاس تھا. اب یہ جو یہود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ اہل مدینہ، آپ کو پتہ ہے اہل مدینہ کے 2 بڑے قبائل بھی آباد تھے، اوس اور خزرج. اور اوس اور خزرج کے اندر جس طرح حالی نے لکھا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور وہ سینکڑوں بعض دفعہ 40-100 سال تک بھی رہتی تھی. تو اوس اور خزرج کی لڑائی کا آپ کو پتہ ہے کہ جب مقامی لوگوں کی لڑائی ہو نا، تو جو باہر سے لوگ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ انہیں ضرور دینا پڑتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ فریق نہ بنے. تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ تینوں قبیلے بھی کچھ اوس کے ساتھ، کوئی خزرج کے ساتھ. اب جب آپس میں مار پڑتی تو ان کو بھی مار پڑتی تھی، ان کے لوگ بھی مارے جاتے تھے اکثر. اس وقت جب ان کو لوگ مارے جاتے تھے تو یہ احادیث کے اندر لکھا ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ کہا کرتے تھے ان کو، اہل مدینہ کو، کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، اور جب ہمارے وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تم اہل مدینہ کو قتل کر دیں گے. یہ احادیث کے اندر واقعات لکھے ہیں تاریخ کے علاوہ. اب رسول اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور جس طرح آپ نے قرآن نے کہا ہے نا، آپ نے یہ چند رکوع پہلے پڑھا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب اس وقت کے یہودی مراد ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اگر کوئی بندہ باہر سے یہاں سے کسی کوئی والد آ جائے نا، اسے پوچھنا نہیں پڑے گا میرا بیٹا کدھر ہے، ایک نظر ڈالے گا اور پتہ چل جائے گا. تو قرآن نے اور یہ جو یہودی مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم واقعی رسول کے حالات، واقعات، حلیہ اتنی تفصیل سے ہماری کتابوں کے اندر موجود تھا کہ واقعی ہمارے لیے ہم شاید اپنے بیٹے نہ پہچان سکتے، لیکن اسلام کو ہم نے آپ سے پہچانا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے بارے میں پیش کی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن ہوا کیا، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے؟ اسلام جب وہاں تشریف لائے تو تمام یہودیوں نے کہا نہیں، یہ وہ اللہ کے رسول، یہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ کوئی اور تھے. ایسا ہی ہوا تھا نا. تو یہ یہاں سے ابتدا ہوئی کہ کس طرح ہماری تاریخ کو یہود نے اور جیوز نے اس کو افیکٹ کرنا، انفلوئنس کرنا شروع کی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مقامی لوگوں سے ایک معاہدہ کیا، مدینہ پیکٹ، میثاق مدینہ آپ نے پڑھا ہوگا. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں کہ آپ آپس میں نہیں لڑیں گے،
بلکہ باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو اہل مدینہ یہ لحاظ رکھیں گے کہ کوئی یہودی ہے یا کوئی مسلمان نہیں ہے یا کوئی مشرک ہے، اس کا یہ نہیں، لیکن تمام اہل مدینہ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آپ نے یہ بھی تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا کہ اس یہودیوں نے اس معاہدے کے باوجود اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ غزوہ خندق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پہ کیا کیا تھا کہ باہر سے جب خندق مشرکین کا پڑاؤ تھا تو اندر سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے اندر حملہ کریں۔ یہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے فوراً وسلم جب ابھی گھر بھی نہیں پہنچے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وسلم ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ لوگ جا کے پہلے بنو قریظہ کے پاس جائیں اور ان کو اس غداری کی جو خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اس کی انہیں سزا دی۔ مسلم نے پھر یہ حدیث، مسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، لا یصلی احدکم الا فی بنو قریظہ، کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز بھی نہ پڑھے بنو قریظہ کے گھروں کے اوپر پہنچنے تک۔ یہ حدیث کے صاف الفاظ ہیں۔ اور صحابہ کرام پھر وہی سے دیکھی، اتنے دنوں کی خندق اور پورے عرب کے قبائل اکٹھے آ گئے تھے، تو یہ بھی اگر صحابہ کرام بھی ساتھ تھے اس کے اندر تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بہت تھکے ہیں، گھر بھی نہیں، ابھی کوئی گھر بھی نہیں گئے، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، دیکھیں یہاں تو ہفتہ گزارنا مشکل ہوتا ہے، ہم گھر بھی نہیں گئے، یہ ہمارا تو ہم پہلے گھر سے نہ ہونے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ وہ تمام لوگ جیسے ہتھیار لگائے تھے ایسے ہی سارے لوگ گئے اور بنو قریظہ کے اوپر پہنچے، اور جب قریظہ کا کئی دن محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد بنو قریظہ نے کہا آخرکار کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سعد بن معاذ جو ہے نا، جو کہ اور خزرج کے سردار ہیں، کیونکہ سعد بن معاذ کے اہل یہود سے اچھے تعلقات تھے، وہ ایک قبیلے کے، تو فرمایا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے ہماری اس عید شکنی کا، یہ رسول اسلام نہیں کریں گے، سعد بن معاذ کریں گے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضرت سعد بن معاذ جب، اب دیکھیں یہاں یہ جو ہے نا مغربی مورخین بڑی اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے ساتھ یہ کیا، بھائی آپ نے میرے اور فرض کریں حضرت کا جھگڑا ہوتا ہے کسی بات پہ، ہم اسماعیل صاحب کو سالس مقرر کرتے ہیں، تو سالس مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نہیں اگر تم میرے خلاف اگر فیصلہ کرو گے تو میں نہیں مانوں گا، نہیں، سالس کا یہ ہے، سالسی کا یہ ہے کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گے میرے خلاف ہو یا آپ کے خلاف ہمیں منظور ہے۔ تو سعد بن معاذ کو جب سالس مقرر کیا تو سعد بن معاذ نے کہا تورات کے اندر لکھا ہے اگر کوئی قوم عید شکنی کرے تو اس کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی ساری عورتیں اور بچے ان کے غلام اور باندی بنا لیے جائیں، اور ان کے مال و اسباب کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ سعد نے کہا تھا کہ یہ تورات کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ، بلکہ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی طرف سے بھی نہیں کیا تھا، یہ تورات کا فیصلہ تھا۔ حالانکہ اگر رسول اسلم پہ وہ اعتبار کرتے، سالس مقرر نہ کرتے تو صاف لکھا ہے کہ اس وقت اسلامی شریعت کے اندر کوئی ایسا، اس وقت تک ایسی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تھی کہ کوئی عید شکنی کرے تو اتنی سخت سزا دی جائے۔ تو شاید رسول اسلم پہ اگر وہ کہتے کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو شاید اس شاید ان کے ساتھ نہ ہوتا، تو ان یہودی ان مستشرقین کو یا نان مسلم مورخین کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے تو یہ ثالثی تھی، اور دوسری یہ تورات کا فیصلہ تھا، یہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے اپنی کتاب سے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب یہ بنو قریظہ کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک قبیلے کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سے پہلے بنو نذیر کا واقعہ یہ ہے کہ بنو نذیر نے جب مدینے کے اندر منافقین کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں شروع کی کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور نقصان اور آپس میں لڑائیاں کروانے کی کوشش، آپ نے اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپس کے اندر کبھی کوشش کیا کہ مہاجرین اور انصار کو لڑانے کی کوشش کی جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت یہ رسول اسلم کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بنو نذیر کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا جتنا مال و اسباب اونٹ کے اوپر لاد کے لے جا سکتے ہیں آپ اس کو لاد کے لے جائیں، اور باقی آپ اپنے یہ ساری چیزیں جو آپ کی موجود آپ سارے چھوڑیں، قتل کسی کو نہیں کیا گیا، آپ ساری چیز۔ اب آپ کہیں گے ایک اونٹ کے اوپر کیا آتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے، یہ مشرف کے دور میں ایک معاہدہ کر کے عرب آئے تھے، تو میرے خیال میں وہ سوٹ کیس لے کے آئے تھے نا جن کے کہتا ہے سونا، میں ان کے خلاف یہ کسی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اونٹ کے اوپر بہت کچھ آ سکتا ہے اگر سونا وغیرہ لادا جائے نا، ٹھیک ہے، اس کی اگلی وجہ۔ اور اب اچھا پھر وہاں سے سارے یہودی بنو نذیر وہاں سے پھر نکلے اور آباد کہاں ہوئے؟ خیبر کے اندر آ کے، یہ خیبر مدینہ اور مکہ دونوں سے باہر ہے، خیبر کے اندر یہ یہودی وہاں آباد ہوئے، اور وہاں بھی انہوں نے شرارتیں نہیں چھوڑی، اس کی وجہ سے بعد میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ پھر یہ کہ یہود کو وہاں قتل بھی کیا گیا،
ان کے وہاں آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد کا، کہ ایک باقی کے لیے مختلف صحابہ کرام کے ہاتھ پہ فتح ہو گئی، ایک کلا فتح نہیں ہو رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کو علم دوں گا اس کی اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ باقی سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول محبت نہیں کرتے تھے، محبت سب سے ہی کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ اس دن کے لیے خاص ان کا اعزاز ہے۔ تو کیا ہوا، حضرت علی کو علم دیا اور انہوں نے اس کو مرحب کو، اپنے واقعہ سنا، مرحب کو قتل کیا، اور آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہے۔ تو جب خیبر سے یہ سارے یہودی نکالے گئے تو پھر یہ جزیرہ نما عرب سے نکل گئے۔ یہ رسول کے دور کی باتیں ہیں کہ رسول کے دور کے اندر مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس کے اندر انٹریکشن کیا تھا۔ پھر رسول کی پوری مدینہ کی زندگی کے اندر مہاجرین و انصار کے آپس کے اندر تو انہوں نے لڑانے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ انہوں نے نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش بھی کی۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ایک پہاڑی درے سے گزرنا تھا اور جگہ تنگ تھی، تو یہ چند منافق اور یہودی وہاں چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام کے بر وقت اقدام سے وہ جو سارا واقعہ تھا کیا ہوا کہ وہ جو منافقین جتنے بھی تھے وہ تتر بتر ہو گئے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو وہی وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا جو وہاں موجود تھے کہ حضرت حذیفہ کو کہا تھا کہ میں تمہیں منافقین کے نام بتا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام لے کے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں کہ سب کے نام بتائے تھے، کچھ منافقین بڑے بڑے سرداروں کے نام بتائے کہ یہ بڑے بڑے ان کے نام بتائے۔ اس لیے حضرت حذیفہ کو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صاحب اسرار النبی، رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراز صحابی۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر صحابی کا اپنا ایک اعزاز ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ بڑے آدمی کے جو ساتھی ہوتے ہیں اور جانثار ہوتے ہیں، سب کی قربانیاں ہوتے ہیں، سب کا ایک مقام ہوتا ہے irrespective آف دیٹ۔ اس کے اندر کوئی شخصیت پرستی نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ اعزاز ہوتا ہے کیونکہ بڑے آدمی کے ساتھ ہیں۔ یہ سلیم صاحب جب آپ درس قرآن دے رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں احمد دیدت کے پاس رہا ہوں، ذاکر نائک بھی وہاں رہے ہیں، تو بڑے آدمی کے پاس وہ ان سے زیادہ تربیت یافتہ، تو بڑے آدمی کے ساتھ رہنا ایک اعزاز ہوتا ہے اور اس کے اندر سب کی فضیلت ہوتی ہے، سارے خدمت گزار ہوتے ہیں، سارے کام کرنا۔ تو حضرت حذیفہ کو کہا گیا تھا اسلام کے یہ ہمراز صحابی ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک کی بات ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے خیال میں ان کی شہادت کا واقعہ بھی میرے خیال میں فرسٹ محرم کا ہے نا، حضرت کی تاریخ شہادت کیا ہے، تاریخ وفات فرسٹ محرم ہے میرے خیال میں۔ تو اسلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرسٹ محرم تو جی چھوڑیے کنفلکٹ نہ بیان کرو، جو صاحب نے بیان کیا وہ بیان کرو، ہم یہاں کنفلکٹ بیان کرنے نہیں بیٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ مکے کے اندر مشرکین سارے خلاف تھے، اس نے فرمایا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن خطاب او عمر بن حشام، کہ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ابو جہل کا اصل نام تھا، اس کے ذریعے عزت دے۔ تو حضرت عمر کا یہ اعزاز تھا کہ یہ وہ صحابی تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے۔ تو رسول وسلم کی اپنی زبان یہ ہے کہ اگر اسلام کی جو عزت ہے اس کے اندر یہ نہیں کہ ساری حضرت عمر کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، اسلام کی عزت کے اندر حضرت عمر کا ایک نمایاں مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی اپنا دعا تھی۔ پھر اسلام کا یہ فرمانا کہ جس راستے پہ عمر ہو اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور صحیح صحیح ستہ کی حدیث ہے، اور صرف صحیح ستہ کے اندر نہیں ہے، میں اور بھی 10 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں۔ پھر رسول کا یہ فرمانا حضرت عمر کے بارے میں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، یہ نہیں یہاں سے یہ نہیں کہ ہم کو یہ یقین کہ عمر نبی تھے، ایسی بات نہیں، میں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان تمام اعزاز کے باوجود، اور آپ نے ان کے بارے میں ابھی میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ شام کے قریب پہنچے تو یہ عدل و انصاف کا معاملہ تھا کہ آخر میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار نہیں، باری تو تمہاری ہے، لیکن یار کچھ خیال کرو، آگے بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، میری بے عزتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم مجھ سے کچھ لے دلا لو۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ مجھ سے 500 لے لو، یہ کام کچھ طرح کہا جاتا ہے نا۔ وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک محفل کے اندر یہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو ہمارے ایک دوست نے ڈین کو کہہ دیا کسی بات پہ کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ اب وہاں دوسرے بھی بیٹھے تھے، تو ڈین بعد میں ان کے وہ آ کے کہتا ہے آفس کے اندر، یار مجھے پتہ ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن اتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے تو یار وہاں یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، حالانکہ تم ٹھیک ہو، میں بھی مان رہا ہوں۔ یہ ان کو آفس کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں۔
تو اگر یہ حضرت عمر کہہ دیتے کہ نہیں جناب آپ مجھ سے 100 درہم لے لیں اور اپنی وقتی طور پہ اپنی جو یہ ہے باری مجھے دے دیں تاکہ میری جو ہے وہ پتہ چلے، کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن عدل و انصاف کا یہ مقام تھا کہ یہ نہیں کہا. غلام سوار تھا اونٹ کی، وہ جو مہار پکڑ کے خود آگے چل رہے تھے. یہ عدل و انصاف کا یہ صرف ایک واقعہ، ورنہ آپ نے ہسٹری کے اندر سینکڑوں واقعات، ہسٹری کیا حدیث کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے ان کے بارے میں. لیکن حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم، اے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے یہ بتاؤ کہ رسول نے تمہیں جن منافقین کے نام بتائے تھے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا؟ اندازہ کیجئے، یہ ہوتا ہے یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا یہ مقام تھا. تو وسلم اے امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، ان کے اندر آپ کا نام نہیں تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حضرت عمر تھے. تو میں اصل یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی بھی انہوں نے کئی بار کوششیں کی، لیکن اس کی کوشش کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جانثار ایسے دیے تھے کہ وہ اپنی جان کے اوپر کھیل جاتے تھے لیکن رسول کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد کے اندر جب اچانک پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کا وہ دستہ آ پڑا تھا اور مسلمان سارے جو ہے وہ بہت سارے شہید بھی ہو گئے تھے، تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیروں کی بچھاڑ ہوئی تو حضرت طلحہ، نام یاد رکھیے گا، رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اور کوئی چیز نہیں تھی نا تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا، 1 تیر 2 تیر 3 تیر 4 تیر کے حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ چھاننی سیف بن گیا تھا، تیر لگ گئے. تو اس نے وہاں فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو، الطلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہیں. یہ میں آپ کو مختلف واقعات بیان کر رہا ہوں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ کو جس طرح بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہجرت حضرت ابوبکر کو تو ساتھ لے کے آئے نا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ راستے میں کسی طرح پکڑے جاتے، کس طرح پکڑے جاتے، تو یہ بتائیے اگر نعوذ باللہ رسول کے ساتھ جو کچھ اگر وہ مسلم کے ساتھ جو کرتے، حضرت ابوبکر سے کیا کام ہوتا جنہوں نے مہینوں سے وہ اونٹنیاں پار رکھی تھی کہ ان پہ ہجرت کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر کا ساتھ ہونا یہ ان کی بزرگی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کرام میں سے انہیں پسند فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جائیں. اور پھر قرآن مجید کے اندر یہ آ جانا کہ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، یہ اس کے اندر ہے نا سورۃ انفال سورۃ توبہ کے اندر. اور ثانی اثنین، اور پھر یہ بھی فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے. پوری آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ کے رسول کہیں بھی رسول اللہ کے ساتھ ایک ہی ضمیر کے ساتھ، یہ ہم کیا ہے، ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ایک ہی ضمیر، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ضمیر کے ساتھ کبھی دوسرے بندے کا نام نہیں ہے سوائے ابوبکر. یہ بھی ان کا اپنا مقام ہے. میں کہہ رہا ہوں سب کا اپنا مقام ہے اور عزت ہے. اور علی کرم وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے، ابوبکر کو تو ساتھ لے گئے، لیکن جس کو بستر پہ سلا گئے وہ کون تھے؟ حضرت علی کرم وجہ. اگر کوئی وہاں کمبل اٹھانے سے پہلے تلوار مار دیتا تو شہید کون ہوتے؟ ٹھیک ہے. حضرت عمر دیکھیں، وہ ہجرت پلان نہیں تھی، لوگ 1 2 کر کے نکلے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ حضرت عمر جو ہے ان کا آپ کو واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ہجرت کس طرح کی تھی، کیونکہ طبیعت کے اندر جوش تھا. تو انہوں نے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ اعلان کیا تھا، تلوار لٹکائی تھی اور کعبہ میں جا کے اعلان کیا تھا جب سارے موجود تھے کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور بیویوں کو بیوہ کرنا ہو تو آ کے مجھے روک لے. تو انہوں نے اس طرح ہجرت کی تھی. تو ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ ہو، وہ اس سے پہلے حبشہ ہجرت فرما چکے تھے، یعنی مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی تھی. حضرت عثمان وہاں ہجرت فرما کے گئے تھے اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ، کی جو صاحبزادے تھے ان کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. حضرت جعفر طیار وہ وہاں گئے تھے، وہ ہجرت کرنے والوں میں. اور آپ کو پتہ ہے جب کیسر روم نے، آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا درس، جب کیسر روم نے کہا تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نے بلایا تھا اور کہ آپ کے مسلمانوں کے علاقے سے اگر کوئی بندہ ہے تو لے کے آؤ، تو حضرت جعفر طیار نے تقریر کی تھی، اس میں اپنے حضرت ابو سفیان کو بلایا گیا تھا. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ دوسری ہجرت تھی، پہلی ہجرت نہیں تھی. تو میرا یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے ان کی یہ جانثاری یہ تھی کہ اپنی جان پہ کھیل گئے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی. اب یہ چیزیں تو یہاں تک رہ گئیں. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، یہ سن
سن 10 ہجری بنتا ہے سن 2390 کے اندر. اور یہ یاد رکھیے یہ سال عربی کے مطابق ہیں. یہ جو 23 سال ہیں اگر اس کو ہم تقریباً نکالیں نا، یہ دوسری لونر سسٹم اس کے اندر اگر آپ دیں تو تقریباً 20 ساڑھے 20 سال بنتے ہیں. یہ 23 سال نہیں بنتے. تو یہ ہجری کے مطابق یہ سن 10 ہجری ربیع الاول جب اس کی وفات ہوئی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ اچھا یہاں میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر تھیں اور جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ان کے بارے میں کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد وہ صرف ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم میں سے بادشاہ کون بن جائے؟ جو بندہ کسی کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے نا اپنی جان سپرد کر کے، اس کے ذہن میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں تو اس لیے بستر پہ لیٹ رہا ہوں کہ کل میں بادشاہ بن جاؤں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جنہوں نے نظریں رکھی ہوتی ہیں نا بادشاہیوں پہ، وہ بستر پہ نہیں لیٹتے کہ اس کی تلوار میرے اوپر نہ پڑ جائے، یا وہ ہاتھوں کے اوپر تیر نہیں روکتے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں صحابہ کرام کے بارے میں یہ ادنا سا خیال بھی کرنا کہ ان میں سے کوئی رسول کے بعد اس چیز کا متمنی تھا کہ خلیفہ میں بن جاؤں، تو یہ غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی سن لیں کہ مسلمانوں کے نزدیک خلافت جو ہے نا، خلافت وہ حکومت نہیں ہے، خدمت ہے. یاد رکھیے. اور خدمت کا میں آپ کو بعد میں اس کا میں مثال دوں گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جب یہ وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ لوگ اس چیز میں مشغول تھے، صحابہ کرام جو اکابر صحابہ کرام تھے کہ رسول اللہ کو غسل دینا اور کفن وغیرہ. تو ان کو اطلاع ملی کہ انصار جو ہیں، انصار کے اندر مسلم بھی موجود تھے، سارے موجود، کہ انصار ایک ثقیفہ بنو سعدہ ایک جگہ ہے، وہاں جمع ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا. تو حضرت ابوبکر انہوں نے کافی صحابہ کرام اور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان کے نو مسلم بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی اچھا اس میں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. میری اس بات سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انصار وہاں نہیں تھے، کہ انصار کا وہ مقام نہیں ہے. رسول اللہ نے یہ کی حدیث سنائی، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ ہوازن ہوا نا فتح مکہ کے بعد، غالباً یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ ہوازن میں کافی مال غنیمت ملا، ہزاروں بھیڑ بکریاں اور اونٹ اس طرح کی چیزیں. تو مکہ کے لوگ نو مسلم تھے، نیو مسلمس تھے، اور نیو مسلم کی تعریف قلب کے لیے کہ اسلام کی طرف راغب رہے. اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی مال غنیمت تھا مکہ کے نو مسلموں کو دے دیا، انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا، نہ اکابرین مہاجرین کو کچھ دیا اس میں سے. اب وہاں جو کچھ نوجوان تھے نا مدینہ کے، ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنی بھی مال غنیمت تھی وہ مکے والوں کو دے دی. اسلام جب یہ بات پہنچی اسلام کو ظاہر رنج ہوا، اس نے تمام انصار کو بلا لیا اور آگے وہ فکرے سنی نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ جب اللہ کے رسول کو اپنوں نے گھر سے نکال دیا تو ہم نے جگہ دی؟ تو کہتے ہیں کہ انصار کے نا ڈھائیں نکل گئی. ہم یہ نہیں کہتے. اچھا فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب اپنوں نے ظلم کیا تو ہم نے پناہ دی. اب انصار کی وہ دھاڑے خط فرمایا اسلام ہم یہ نہیں کہتے، چند بچوں نے کہا ہے. اسلام کے آخری الفاظ کیا تھے سنیے گا جس سے انصار کی واضح ہوتی ہے. انصار کا کیا اس نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکہ کے لوگ تو بھیڑ بکریاں ساتھ لے جائیں اور تم رسول اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ؟ یہ ہے انصار کا مقام کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تمام اس کے باوجود انصار کی جگہ پہ رہنا پسند کیا، لیکن وہاں مکے کے مسلم نہیں ٹھہرے. تو میری بات سے اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی انصار کی، میرے ذہن میں انصار کی قدر کم ہے. تو میں کہنا چلو جب صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ وہاں تشریف لے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر نو مسلم بھی ہیں تو کوئی جھگڑا نہ ہو. تو وہاں جا کے جب یہ اس طرح کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے بعد جانشین کون ہوگا، اور یہ بحثیں ہوتی ہیں اب جہاں بھی کوئی بڑا آدمی بنتا ہے نا تو یہ چیزیں، بلکہ آج کل تو یہ ایک جدید اصول ہے میرے خیال میں عمرانیات کا، یہ سوشیالوجی کا، کہ اگر کسی کا کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ بن جائے تو اس کی اناؤنس تب کرتے ہیں جب تک نیا نہیں بنا دیتے. ایسا ہوتا ہے نا جناب، یہ ماڈرن سوشیالوجی کے اندر یہ ہوتا ہے. اگر آپ کچھ لوگ سوشیالوجی پڑھی ہے کہ جب مثلا جنرل ضیاء صاحب کا طیارہ گرا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اب یہ بحث نہیں کر رہا کہ اچھے برے، وہ میرے ایسا کوئی موضوع نہیں ہے،
جب ان کا طیارہ گرا 4 بجے طیارہ گرا 8 بجے ہمیں پتہ چلا جب غلام اسحاق خان صدر بن چکے تھے. ایسا ہی ہے. یہ جدید امریات کے بھی اصول ہے کہ اگر کوئی آپ کا لیڈر اس کی وفات ہو جائے تو اب تو اناؤنس اس وقت کرتے ہیں جب تک نیا لیڈر نہ بن جائے. تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ میت مبارک پڑی تھی اور صحابہ کرام کو خلافت کی پڑی تھی، یہ سخت توہین ہے، یاد رکھیے گا. ایسے عزیزات کو بھی دل میں بھی نہیں لائیے گا. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دل کے اندر لاتے ہیں، لیکن ہسٹری کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی لکھی ہیں. تو خیر جب حضرت بکر وہاں اور حضرت عمر اور ابو بن جراح وہاں لے گئے، وہاں تشریف لے گئے، تو لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جانشین کون ہوگا، کیا انصار میں سے ہوگا. جب یہ بات ابو بکر نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ جو امام ہوگا یا خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. ابو بکر کی اپنی مسلم سے یہ سنیں. اب یہ حدیث سنائی گئی، یہ صحابہ کرام کے مقام دیکھیے کہ اس کے بعد کسی بندے نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس وقت پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایماندار بندہ. وَأَمِينُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ میری امت کے جو امین ہے ابو عبیدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے. اب یہ بات ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیے میں کرتا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عبیدہ جراح نے بیعت کی، حضرت عمر نے بیعت کی جو وہاں. اس کے بعد یہ وہاں جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے سب نے حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت کی. اور صرف انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ آپ دیکھیں ابوبکر کی بیعت اس کے بعد تمام کوئی ایسا صحابی نہیں بچا جس نے حضرت ابوبکر نے اس کی بیعت نہ کی ہو. کیونکہ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر اسلام کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، اس کے اوپر تمام صحابہ کرام کا کیا تھا؟ اجماع تھا. اس کے اندر کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں تھا. اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ جب وہ خلیفہ بنے، جب بیعت منعقد ہوگی ساری، تو خلافت کے دوسرے دن حضرت ابوبکر کپڑے کے چونکہ تاجر تھے اور مدینے کے اندر جا کے، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ سارا کچھ اپنا غزوہ تبوک کے اندر اس حال میں آئے تھے سامان لے کے کہ ایک ٹاٹ آگے لگا تھا، ایک آگے لگا تھا، اور اس کو اپنے جو واقعات پڑھے کانٹے لگے تھے دونوں طرف، یعنی اپنے گھر کی سوئی بھی اٹھا کے لے آئے اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. تو یہ واقعہ سنا ہوگا. تو وہاں کپڑا لے کے نکلے، کپڑے کا تھانہ یہاں رکھے. تو عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہ لے کے جا رہا ہوں. فرمایا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کل بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر مسلمانوں کے معاملات کو کون سنبھالے گا؟ تو فرمایا کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں بیت المال کے جو انچارج تھے ان کے پاس. اس وقت بیت المال جو ہے نا وہ امریکہ کا یا ان کا خزانہ نہیں تھا، یاد رکھیے، یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کویت کا، اس کے ہیرو جواہرات تھے، اس کی بھی خیر ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. تو اور بیت المال کے انچارج کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین الامت. ان کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے فیصلہ یہ ہوا کہ جتنا ایک عام مسلمان کو ملتا ہے نا فی کس آٹا ایک آدھ روٹی کے لیے، اتنا خلیفہ کو بھی دیا جائے گا. یہ حدیث کے اندر سب کچھ لکھا ہے. تو ان کو بھی جتنا بھی وہ ملتا تھا. اب اگلی بات یہ سننے کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ میٹھا پسند تھا، میٹھی چیز کھانا ان کو پسند تھا، لیکن اتنا سا آٹا ملتا تھا تو سویٹ ڈش کہاں سے بناتے؟ بیگم نے یہ کرنا شروع کیا کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا بٹانا، اتنا آٹا، یعنی اگر فرض کہ آپ کو اتنا آٹا ملتا ہے اس میں سے آپ تھوڑا سا رکھ بچایا جا سکتا ہے. میرے خیال میں روٹی تھوڑی سی چھوٹی میں پتہ تو نہیں چلے گا کون سے وہ آٹا تولا جاتا ہے، روٹیاں تولی جاتی ہیں اس طرح. تو انہوں نے کئی دن بچا کے نا ایک دن وہ جو آٹا تھا اس کو گوندھ کے اس کے اندر وہ جو یہ کھجوروں کا وہ ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر ملا دیا، اور ایک دن کھانا کھانے لگے تو روٹی کے ساتھ وہ بھی ساتھ رکھ دیا. فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ تو میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ سویٹ ڈش تیار ہو سکے. تو ان کی وائف نے فرمایا کہ یہ میں آپ روزانہ جو آٹا ملتا ہے نا بیت المال سے اس میں سے اتنا بچا لیتی تھی، آج 15-20 دنوں کے بعد یہ اتنا بچا ہے، اس کے اندر میں نے یہ کھجور کا یہ ڈال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. فرمایا کتنا بچاتی تھی؟ چلو انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ کو فرض کریں جو 1 کلو گرام ملتا ہے گھر کے 7-8 بندوں کے لیے، اس میں سے میں کوئی 50 گرام بچا لیتی تھی. فرمایا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا گیا. حضرت ابو عبیدہ نے جراح کو لکھا جو بیت المال کے انچارج تھے، مجھے پتہ چلا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ
1000 گرام کی بجائے 950 گرام میں بھی میرا گھر چل سکتا ہے، تو آئندہ جو مجھے آٹا آتا ہے اس میں سے 50 گرام کم کر دو۔ یہ آپ کو بات کی سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جنہوں نے عیاشی کرنی ہوتی ہے نا، یا خلافتوں پہ قبضے کرنے ہوتے ہیں، وہ اس طرح گزارا نہیں کرتے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خلافت کا یہ عالم تھا۔ پھر ان کے دور کے اندر کا ایک مشہور واقعہ جو آیا ہے، پہلا مشہور واقعہ کہ اسلام کے آخری عہد کے اندر مسیلمہ کذاب، آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسلام بہت پریشان رہتے تھے۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ارادہ کیا تھا، اس کے خلاف مہم کا، لیکن کسی کو بھیج نہیں، اسلام کی پھر وفات ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے پھر اس لشکر کو بھیجا، اور تمام صحابہ کرام کا اس چیز کے اوپر بھی اجماع ہوا کہ ان کے خلاف فوج کشی کی جائے، مسلمہ کذاب کے خلاف، اور اس کو قتل کیا جائے۔ تو صحابہ کرام پھر گئے، جس کے حضرت واشی بھی شامل، حضرت حمزہ کے قاتل مسلمان ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر مسلمہ کذاب کو قتل کر کے، بلکہ کہتے تھے کہ میں قتل کر فرمایا کہ حضرت واشی کہ میں نے سب سے بہترین بندے کو بھی میں نے قتل کیا، اور سب سے بدترین بندے کو بھی میں نے قتل کیا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت واشی کے ہاتھوں قتل ہوا تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ۔ اب یہ دیکھیں اس معاملے کے اندر، یا میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرا موضوع قادیانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا اس چیز کے اوپر اجماع ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ کذاب ہے۔ اس کے اوپر صحابہ کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور امت کا 1400 سال سے اجماع ہے، تو امت کے 1400 سال کے اجماع کے اوپر اگر کوئی نیا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے ایک ایسی بات سمجھ آ گئی ہے دین کے اندر جو کہ 1400 سال پہلے نہ صحابہ کرام کو سمجھ آئی تھی، ان سے غلطی ہو گئی تھی، یا کسی نہ بعد میں امت کو سمجھ آئی، تو اس بندے کے دعوے کی تکذیب کے لیے یہی کافی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ اجماع اس چیز کے اوپر بھی تھا کہ اسلام کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کسی بھی کیپیسٹی کے اندر، تو وہ بندہ کذاب ہوگا، کافر ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ اس لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، بلکہ تمام ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع جس چیز کے اوپر ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ فقہ اکبر کے اندر ہے، شرح فقہ اکبر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ اجماع موجود، کس کی وجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اجماع صحابہ کا انکار کرے گا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ بندہ کافر ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف آج کل کے، پرانے زمانے کے اندر بھی کافر اور مسلمان ہوتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ سارے کیا تھے؟ کافر تھے۔ منافقین سارے کیا تھے؟ کافر تھے، ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ اجماع صحابہ کے خلاف کچھ کرے، یعنی اجماع صحابہ کو انکار کرے گا، تو اس بندے کو کافر سمجھا جائے۔ اس کی اگلی چیز لیجئے کہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کا یہ مسئلہ مشہور ہے، تو ان کے دور کے اندر پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیں اس وقت رستم کی وفات ہو چکی ہے، مسلمہ کذاب والی مہم ادھر لوگ چلے گئے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر باقاعدہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ اس وقت ہم کم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں نسبتاً، اور یہ اس میں مسلمہ کذاب والا واقعہ بھی ہے، تو آپ مرتدین زکوٰۃ جو ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں یہی کافی ہے، ان سے اور تعرض نہ کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے رسول وسلم کے دین کے اندر اگر کوئی اتنی سی بھی کمی کرے گا تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، اگر تم لوگ میرے ساتھ نہیں جاتے تو میں اکیلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اکیلے نکلے، کیونکہ صحابہ کرام صاحب نے کہا تھا کہ آپ مرتدین زکوٰۃ کے خلاف کیا کریں، آپ ان کے خلاف فوج کشی نہ کریں۔ تو یہ ابوبکر اکیلے نکلے، اور مدینے کے بعد ایک مقام آتا ہے زبدہ، جب وہاں آئے تو حضرت کلیم جو پھر آئے، انہوں نے آ کے اس کی اونٹ کی مہار پکڑی اور فرمایا کہ اے خلیفہ رسول آپ نہ جائیں، اس کے اوپر مسلمانوں کی فوج جائے گی۔ تو یہ ان کے دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے دور کے چند واقعات ہیں کہ دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر یہ بھی جدید حکمرانی کا، کسی بھی دور کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کی کامیابی کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرنل سٹیبلٹی۔ جب تک آپ کی انٹرنل سٹیبلٹی نہ ہو، آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہو تو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایٹم بم جیب میں چھپا لو، یہ شلوار والی جیب میں ڈالو تاکہ کوئی اٹھا کے لے نہ جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ انٹرنل سٹیبلٹی نہ ہو تو آپ کے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے آپ کے تو سامنے کی چیز ہے یہ، جس طرح آج کل ہم ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد کا یہ بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو انٹرنل سٹیبلٹی بخشی۔
اور پھر انہی دور کا یہ واقعہ ہے کہ جب ان کے جنگ یرموک کے اندر تقریباً ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئی اور اس کے اندر بڑی تعداد اس کے اندر حفاظ کی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اسی طرح لوگ حفاظ شہید ہوتے رہے تو یہ اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جن کو قرآن مجید یاد ہے وہ شہید ہو جائے اور قرآن مجید جو ہے اس طرح غائب ہو جائے جس طرح تورات و انجیل کے بارے میں ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح قرآن کو کتابی شکل کے اندر لکھوائیں. حضرت بکر صدیق نے زید بن ثابت کو کہا کہ تمام صحابہ کرام کی مدد سے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل کے اندر لکھا جائے. تو قرآن مجید کتابی شکل کے اندر سب سے پہلے حضرت بکر صدیق کے دور کے اندر لکھا. یہ ان کے دور کے واقعات ہیں. پھر ان کے دور کے آخر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی وفات قریب تھی تو انہوں نے پھر خود انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا وہ بڑے سخت ہیں. تو فرمایا کہ مزاج میں سختی ضرور ہے لیکن اوپر جب ریسپانسبلٹی پڑے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. اور بعض کے واقعات نے ثابت کیا کہ حضرت عمر کا طرز عمل کیا رہا حکومت کے اندر. تو جس طرح ایک انگریز مورخ نے لکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر ڈاکٹر شپرنگر کے الفاظ ہیں جس نے لائف آف محمد لکھی ہے, اگر مسلمانوں کے اندر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا کے اندر اور کوئی بندہ کافر نہ بچتا. یہ انگریز مصنف کے الفاظ ہیں. تو حضرت عمر کی جب خلافت ہوئی اور ان کا بھی جتنے صحابہ کرام تھے اس وقت, جتنے صحابہ کرام بنو امیہ ہیں, بنی ہاشم ہیں, بنو اسد ہیں, قریش ہے یا غیر, سب نے ان کو خلیفہ کے طور پہ ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. ان کی شورا کے اندر حضرت علی کرم جو خود شامل تھے اور ان کی شورا کے اندر بھی نہیں بلکہ ان کے دور کے اندر جو چیف جسٹس تھے علی کرم کہ حضرت علی کرم کا جو علم ہے فقہ کے بارے میں خاص طور پہ وہ مسلم ہے. تو حضرت عمر کا دور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایران فتح ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اسم کے جنہیں ماموں کہتے ہیں ان کے ہاتھوں ایران فتح ہوا تھا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت رسلم کے دور کے اندر دو سپر پاورز تھیں, دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایران تھا, ایک روم تھا. ایک ایران ایک روم. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کی ہسٹری کے اندر دنیا کے رقبے کے لحاظ سے اگر ابھی سب سے زیادہ کسی کا قبضہ رہا ہے تو وہ ایران کی اس وقت کی جو بادشاہی تھی. اس وقت ایک وقت میں کسرا دنیا کے 80% پہ ایران کی حکومت تھی ایک وقت میں. تو سب سے بڑی سلطنت بھی رہی ہے. اب ان کی اپنی قومی ہسٹری تھی. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایران نے ایٹم بم ابھی نہیں بنایا تو اکڑ گیا ہے, ہم ایٹم بم جیب میں ہیں اور ڈر رہے ہیں. تو قوموں کا یہ ایک ہوتا ہے نا اپنا ایک قوموں کی ہسٹری اہم بھی ہوتی ہے. ہم نے تو آپ کو پتہ ہے ہماری ہسٹری کے اندر یہ شامل ہے. میں انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کبھی مغلوں کے انڈر رہے, کبھی انگریزوں کے انڈر رہے. تو اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ سوچ ذرا اس طرح کی ہے کہ ذرا دب کے رہنا ہے. ایران کسی زمانے میں دنیا کے 80% پہ وہ رہا ہے کسرا کے نام سے, ٹھیک ہے. ان کی ہسٹری اور ہے, وہ ان کے پاس ابھی کم ہے. تو انہوں نے اس طرح خاتمے میں نہیں لائے کسی کو جس طرح یہ باقی لائے. تو حضرت عمر کے دور کے اندر ایران فتح ہوا. اب اس ساری چیزوں کے اندر ایران کے کافی لوگ حضرت عمر کے اس وقت ظاہر ہے کہ جس کو فتح کیا تو وہاں حضرت عمر کے خلاف ایک بہت بڑی اس وقت کے ایران کی بات کر رہا ہوں, حضرت عمر کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک بھی وہاں چلی اندر ہی اندر, جس کی وجہ سے حضرت عمر کو تقریباً میں ان کی خلافت کے تقریباً 10 سال بنتے ہیں. تو نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی غلام تھا ایران کا, تو اس کے ہاتھوں ابو لولا نام ہے اس کا, ابو لولو, اس کے ہاتھوں اس نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو خنجر مارا اور شہید کر دیے گئے. اور خنجر لگنے کے 3 دن بعد ان کی شہادت ہوئی. اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ جس نے مجھے خنجر مارا ہے اگر میں زندہ باد جاؤں اسے چھوڑ دینا, اور اگر میری شہادت ہو جائے تو میرے قصاص میں صرف اس کو قتل کرنا, اس کے گھر والوں کو کچھ نہ کرنا. تو حضرت عمر کی جب وفات ہوئی تو اس وقت پھر آگے حضرت عمر جب یہ مرض الموت کے اندر تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. تو فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر جاؤں تو وہ بھی مجھ سے ایک بہتر بندے نے, یعنی ابو بکر نے کیا ہے, اور نہ بھی مقرر کر جاؤں تو مجھ سے بہترین بندے نے وہ کام بھی. اس نے مجھے اشارہ تھا کہ اپنے بعد کسی کو نام لے کے نہیں کہا یہ خلیفہ ہوگا. تو فرمایا دونوں طرح. پھر فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتے
تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا، کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ، اور اللہ تعالیٰ اگر یار مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں کہتا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کے نبی نے جس کو امت کا امین بنایا میں نے اسی کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر حضرت حذیفہ کا جو آزاد کردہ غلام اگر سالم زندہ ہوتا تو میں اس کو مقرر کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر، یعنی انہوں نے مختلف باتیں کی۔ پھر آپ انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے چونکہ کوئی نہیں ہے، اس لیے عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگ زندہ تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، 7 لوگ اس میں سے زندہ تھے، 3 کی وفات، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور پہلے 2 خلیفہ تو فرمایا اس میں سے 6 لوگ جو ہیں، اس میں سے سعید بن زید کو آپ نے کہا کہ یہ خلیفہ نہیں بنے گا، مگر یہ جو 6 لوگ ہیں ان میں سے امت جس پہ بھی متفق ہو اس کو آپ خلیفہ مقرر کر لیں، یعنی 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی۔ اور پھر اگر آپ ان کے واقعات ہسٹری کے اندر پڑھیں اور تواریخ کے اندر بھی، کہ ان 6 لوگوں میں سے پھر آپس کے اندر صلاح مشورہ ہوا، اور حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب آخر میں 3 بندوں کا نام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی حضرت عثمان کو فرمایا کہ اگر تم مجھے ثالث مقرر کرو تو اس چیز کا فیصلہ مجھ پہ چھوڑو کہ آپ دونوں میں سے میں کس کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ ان دونوں نے منظور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ثالث ہیں۔ پھر یہ فردن ان سے ملے، علی کرم اللہ سے یہ پوچھا کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ جو کمیٹی ہے اگر اس میں آپ کا نام نہ ہوتا خلیفہ کی حیثیت سے تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون تھا؟ فرمایا میرے عثمان۔ ایک دوسرے کے بارے میں جذبات دیکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا۔ حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر آپ کا نام اس کمیٹی میں نہ ہوتا تو آپ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے کس کے اہلیت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت علی۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے ایک دوسرے کے بعد۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت تقریباً 3 دن لوگوں سے مشورہ کیا، مدینہ جو ہے وہ کبار صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، سب سے مشورہ کیا، کہتے امہات المومنین سے پردے میں خفیہ مشورہ کیا، حضرت عائشہ وغیرہ کافی زندہ تھی، ان سے مشورہ کیا کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ پھر آپ یاد ہے تو 5 منٹ، اس میں 5 منٹ میں لے لوں صرف، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ کہتے ہیں کہ مدینہ آنے جانے والے مسافروں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے۔ پھر سب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت علی اور عثمان کو اکٹھا کیا صبح کی نماز کے بعد، اور صبح کی نماز سے ذرا پہلے، اور حضرت علی سے فرمایا دونوں سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں نے سب سے مشورہ کیا ہے، اور ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو خلیفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے تیسرے دن صبح کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرے خیال میں یہ جو لوگوں کی یہ ان پٹ ہے اس کی رائے میں ان لوگوں کو حضرت عثمان کو میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تو یہ طریقہ تھا کہ حضرت اسلم کے بعد پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ اس میں ایک خاص بندے کو نامزد، حضرت ابو بکر سے پہلے کوئی نامزدگی نہیں تھی، دوسرا ابو بکر نے نامزد کیا ایک بندے کو، حضرت عمر نے نامزد کیا کتنے؟ 6 بندوں کو۔ اس میں پھر امت کے مشورے سے ایک بندے کا انتخاب ہوا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت کا طریقہ رہا تھا کہ اس امت کے اندر یہ جو خلافت تھی یا جو طرز خلافت تھا یہ حکمرانی نہیں تھی، اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے خدمت کس طرح لینی ہے، ٹیکس کس طرح کھانا ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی کس طرح ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بیس بدل کے لوگوں کا باہر جایا کرتے تھے، کسی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ بھی یہ سارے واقعہ آپ نے سنے ہیں کہ جب باہر نکلے تھے اور ایک عورت جو ہے وہ بچوں کو بہلا رہی تھی اور وہ برتن کے اندر کچھ بھی نہیں، فرمایا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ بچے جو ہیں بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا کچھ دیتی کیوں نہیں؟ کہ مجھے خلیفہ نے کچھ دیا ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں؟ اگلے جب میں اللہ کے ہاں جاؤں گی تو عمر سے پوچھوں گی کہ ایسے بندے کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا؟ تو کہا کہ بتایا نہیں کہ مکون، فرمایا اماں عمر کو کیا پتا کہ تم یہاں اس کونے میں شہر سے باہر کی طرف۔ پھر واپس گئے اور
بیت المال سے وہ کھجوروں وغیرہ کا پیکٹ جو بھی چیز تھی ایک بوری اکٹھی کی. غلام نے کہا مجھے دینے. فرمایا نہیں اگلے جان میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا, میں خود اٹھاؤں گا. تو بوری اٹھا کے خود لے گئے. عورت ابھی بھی نہیں بتایا کہ کون. نہ اس نے پوچھا کہ وہاں یہ نہیں کہ ٹی وی پہ تصویریں آتی تھیں کہ سب کو پتہ ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ گمنام ہوتے تھے اس طرح کے, یعنی اپنی ذاتی مشہوری نہیں ہوتی تھی, خدمت ہوتی تھی لوگ کی. اب جب وہ عورت جب ان کو سارا تیار کرنے لگی, بلکہ اس نے جب بوری پکڑی تو کہا کہ عمر تو ایسے ہی خلیفہ ہے, خلیفہ تو تم جیسا بندہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ اگر تم کبھی خلیفہ کے دربار میں آئے تو میں بھی کسی کونے میں ادھر موجود ہوں گا. پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ گئے تو غلام نے کہا کہ اب تو چلے نا. فرمایا نہیں, میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے, میں انہیں ہنستے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ان کے دور کی ایک مثال ہے. تو یہ خدمت کی مثال ہے, یہ حکمرانی کی مثال نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور ایک اور بات جو میں ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر باہر نکلے تو ایک بوڑھا یہودی دیکھا. بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا. تو پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے. فرمایا کہ یہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب کما نہیں سکتا, اس لیے بھیک مانگ رہا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ لوگ جوان تھے تو ہم نے ان سے محنت کروائی اور ان سے ٹیکس لیا. اب اگر یہ لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. فرمایا آج سے یہ مقرر کر دو کہ جو بھی بوڑھا ہے اس کے لیے وظیفہ بیت المال سے آئے, چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ کافر ہے. تو یہ جو اولڈ ایج بینیفٹ آج کل یورپ کے اندر ہے نا, یہ رول سب سے پہلے کس نے مقرر کیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان کے دور کی ذری مثالیں ہیں کہ ان کا طرز حکمرانی کس طرح تھا. پھر آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں. یہ ایک اور رول جو یورپ کے اندر بڑا مقبول ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا 2 سال سے کم عمر کا, رو رہا ہے. عورت چپ نہیں کروا رہی. فرمایا کہ یہ رو کیوں رہا ہے اور تم چپ کیوں نہیں کروا رہی, دودھ کیوں نہیں پلا رہی. فرمایا کہ دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ عمر نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا وظیفہ نہیں ملے گا, تو میں اس لیے اسے رلا رہی ہوں. یہ دودھ مانگ رہا ہے, میں نہیں دے رہی کہ دودھ چھوڑے, اس کا وظیفہ ہے. تو فرمایا کہ یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آئندہ سے یہ مقرر کر دو کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے. دیکھیں اس کے بارے میں پہلے کی حدیث تو موجود نہیں تھا, پہلے ان کا اور تھا کہ چونکہ ماں کو خوراک ملی ہے تو ماں سے خوراک رہا ہے. فرمایا کہ آج کے دن سے یہ مقرر کر دو کہ بچہ جس دن سے پیدا ہو اس دن اس کا وظیفہ مقرر. یہ بڑا اصول کہاں حضرت, یہ اصول کہاں ہے؟ یورپ میں تو ہے نا یہ اصول, امریکہ میں بھی ہے. سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ عمر نے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو جو اصول دیے تھے, ہو سکتا ہے مسلمان کو نہ اپناتے ہوں, لیکن یہ ان لوگوں کے عملی طور پہ ان کی مرتبہ شناسی کی یہ دلیل موجود ہے کہ آج کل کے جسے موسٹ سویلائزڈ یورپ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں صحیح فلاحی ریاستیں ہیں, وہاں یہ سارے رول کسی نہ کسی کے اندر موجود ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہاں تک یہ ڈسکس کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک کہ کس طرح رسول اللہ کے دور کے بعد صحابہ کرام ختم ہے جناب, کس طرح صحابہ کرام کے بعد رسول اللہ کے خلافت کا انتخاب ہوا. مسلمانوں کے نزدیک جو خلافت تھی اس کا مفہوم کیا تھا اور اس کو مسلمانوں نے کس طرح استعمال کیا, اس کے اندر تھوڑا بہت میں نے آپ کو رول بتایا. اب اگلی آپ کو سیاق و سباق پتہ چل گیا. اب اگلی انشاءاللہ میں سلیم صاحب سے ایک اور لوں گا, 1 گھنٹے کا سیشن اگلا. اس کے اندر میں یہ ڈسکس کروں گا کہ اس سے جو اگلا دور آیا تھا, صحابہ کرام بھی وہی تھے, سب کچھ وہی تھا, اس اگلے دور کے اندر یہ چند غلط فہمیاں پھیل گئیں, اس کے پیچھے کون تھا. اور آپ نے میرے موضوع سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اشارہ کس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں کہ وہ حضرت عثمان جو کہ مدینے میں آتے ہیں تو اونٹ وہ جو کنواں ہے یہودی کے قبضے میں ہے وہ پورا خرید کے وقف کر دیتے ہیں. غزوہ تبوک کے اندر اشرفیوں سونے کے اشرفیوں کا تھیلا دے دیتے ہیں. اس نے فرمایا تھا جو مسجد نبوی کی جو توسیع کے لیے زمین خرید کے دے گا اس کے لیے جنت ہے. عثمان نے وہ ساری زمین خرید کے دے گی تھی کہ وہ عثمان جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مسلمانوں کی یہ خدمت کی تھی, کیا وہ عثمان اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کوفے سے ایک عبداللہ ابن سبا اٹھے, ایک یہودی منافق, اور یہ کہے کہ عثمان بیت المال میں تصرف کرتا ہے اور بیت المال کے خزانے کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس میں آپ کا سب کا جواب یہ ہوگا کہ یہ بات جو ہے یہ بات اس کے بعد میں کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن ہم ہسٹوریکلی انشاءاللہ اگلا جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ غلط فہمیاں کیسے پھیلائی گئی اور یہ پھر غلط فہمیاں کیسے پھیلیں, پھر اس سے کیا
اس پروپیگنڈے سے کیا نقصان ہوا اور پھر یہ نقصان آگے کیسے ٹرانسمٹ ہوا، اس کے اندر کہاں کہاں غلطیاں تھیں اور کہاں کہاں اس کے اندر سازشیں تھیں. تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ لوگوں کا یہ تعاون ساتھ رہیں. انشاءاللہ ہم اگلا جو ہے اس کے اندر چیز کا جائزہ لیں گے کہ مسلم خاص طور پہ اسلم کا دور تو آپ نے دیکھ لیا، تو خاص طور پہ اس دور کے اندر آ کے یہ جو مسلمانوں کا یہ دور شروع ہوا جس کے اندر مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پھیلی. تو ان غلط فہمیوں کو پھیلانے والے کون تھے اور اس کا ازالہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس کا ازالہ بھی کیا گیا تھا. سب ازالے جو کیے گئے اور سب غلط فہمیوں کا جو حل کیا گیا وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، اور انہی روایت کے اندر موجود ہے جو روایت جن سے روایت لے کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب غلط فہمیاں تھیں. اور تو وہاں یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جتنی بھی اپنی غلط فہمیاں تھیں بیٹھ کے اپنے اندر حل بھی کی تھی، لیکن وہ پروپیگنڈے اس طرح کے تھے اور انہوں نے پھر حالات اس طرح کے پیدا کیے جس کی وجہ سے تلواریں اٹھیں. لیکن اس تلواریں اٹھانے میں صحابہ کرام کا اپنا، اس کے شروع کرنے میں صحابہ کرام کا اپنا ذاتی جو ہے وہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم. اگر قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم اس کے اندر رحم دل ہے، تو کوئی بھی تاریخ کہنا کہ ایک صحابی نے دوسرے کے اوپر تلوار سے حملہ کیا تھا، تو میں اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے تو میں کہوں گا کہ قرآن ٹھیک ہے، وہ تاریخ جھوٹی ہے جس کے اندر یہ واقعہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے کے اندر آپ لوگوں کا تعاون رہنا چاہیے، آپ اس کو کریں گے. اب میں پہلے دعا کرواؤں گا. میرا طریقہ یہ ہے، گھنٹہ ہو گیا، بلکہ معذرت چاہتا ہوں کہ 10-12 منٹ زیادہ ہو گئے، کہ موضوع تھوڑا ایسا تھا کہ میں فوراً ختم نہیں کر سکتا تھا. لیکن جو ہی مجھے پتہ چلا کہ ٹائم 5 منٹ آپ نے کہا تھا تو میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی اس طرح کہ موضوع خراب بھی نہ ہو. پہلے میں دعا کرواؤں گا اور اس کے بعد اگر کسی کا سوال ہو تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ، جو پڑھا اور سنا ہے اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس کو دنیا کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا اور عمل کا ذریعہ بنا، اس کو دنیا اور اس کو آخرت کے اندر ہمارے لیے نجات کا اور جہنم سے بچاؤ کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأزواجنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب ریسٹرکشن نہیں ہے بیٹھنے کی، کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سننے کے لیے بیٹھنے کی بھی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا وہ، لیکن کسی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد. معذرت جناب 15 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن تو موضوع چونکہ ڈفرینٹ تھا تو اس لیے مجھے